اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہترین ذاکرہ بننے کے 100 مرحلے یا 100 نکات آپ کے سامنے شروع کیے گئے تھے پچھلے ہفتے، اور اس میں ہم نے 24 نکات اب تک مکمل کیے تھے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو 100 کے ہندسے تک لے کر جائیں، تاکہ وہ لوگ جو ذاکر یا ذاکرہ بننا چاہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور بڑی بڑی باتوں دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا علمی سفر شروع کریں، اور جس کنفیوژن کے ساتھ وہ اپنا شعبہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں ان تمام کنفیوژنز کو دور کیا جائے۔ اس میں اکیڈمکس گفتگو بھی ہے، کچھ ٹیکنیکل ٹپس بھی ہیں، ان دونوں کو ملا کر آپ کے لیے 100 مراحل یا 100 نکات پر مشتمل یہ درس ترتیب دیا گیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 2 مراحل پر گفتگو کی تھی، اور ان 2 مراحل میں شرائط مجلس اور تیاری مجلس شامل تھے۔ شرائط مجلس یعنی مجلس پڑھنے کے لیے ایک انسان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے کہ وہ کوالیفائی کر سکے مجلس پڑھنے کے لیے۔ تیاری مجلس دوسرا مرحلہ تھا کہ اس میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اسے مجلس تیار کرنی ہو تو اس کی مجلس کتنے اجزاء پر مشتمل ہو، کیا کمپوننٹس ہوں، خطبہ، متن، مصائب، اور خود متن میں کتنے مراحل ہوں جو اس کو تیار کرنے ہیں۔ اب آج کی گفتگو انشاءاللہ قبل مجلس اور ابتدائی مجلس کے حوالے سے ہوگی، یعنی 12 پوائنٹس، 24 پوائنٹس انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قبل مجلس یعنی تیاری مجلس کے بعد مجلس پڑھنے تک کا وقت آپ کیسے گزاریں۔ اس کے بعد ابتدائی مجلس، چوتھا مرحلہ، یعنی جب آپ ممبر پہ بیٹھیں تو مجلس کا متن شروع کرنے سے پہلے، یعنی ابتدائیہ، خطبہ یا موضوع، یہ ہم کس طرح بیان کریں، اس مرحلے سے کیسے گزریں۔ دوران مجلس یعنی مجلس کا متن، اختتام مجلس یعنی مصائب مجلس کس طرح احتیاط سے اور کن لوازمات کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد احتیاط مجلس، پریکاشنز کہ جن کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک ذاکر یا ذاکرہ کو، اور آخر میں امراض مجلس پڑھنے والوں کو کس قسم کی بیماریاں، کس قسم کے گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کا سدباب۔ تو آئیے، چونکہ ہم شرائط مجلس اور تیاری مجلس پہلے کر چکے ہیں، ذاکرہ بننے کے لیے قبل مجلس کی طرف چلتے ہیں، یعنی قبل مجلس کے دوران وہ مراحل، وہ نکات، وہ ٹپس جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ پراپر پریپریشن پریونٹس پریزنٹیشن پریڈیکمنٹس، یعنی اگر انسان مناسب تیاری کرے تو تقریر کی مصیبت سے بچ سکتا ہے، اور اگر نہ تیاری کرے تو خود تقریر سے بچ سکتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آپ مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ تقریر کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو تیاری نہیں کرتے، اور جو تیاری کر لیتے ہیں ان کے لیے تقریر کے دوران، مجلس کے دوران، درس کے دوران انشاءاللہ کوئی مصیبت پیش یا مشکل پیش نہیں آتی۔ قبل مجلس وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان مجلس کی تیاری کر چکا ہوتا ہے، مجلس یاد کر چکا ہوتا ہے، اور اب وہ بےتاب ہوتا ہے کہ کس طرح ممبر پہ بیٹھے اور مجلس شروع کر دے۔ جو مبتدی افراد ہیں کچھ زیادہ ہی ایموشنالٹی، جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس نفسیاتی کیفیت کا حال وہی ہوتا ہے جو کسی امتحان میں بیٹھنے والے طالب علم کا۔ اگر
آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ بےتاب ہوں گے امتحان میں بیٹھنے کے لیے، اور اگر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے تو آپ خوف اور ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ بالکل یہی مرحلہ مجلس پڑھنے والوں کا ہے۔ جو لوگ مجلس پڑھتے ہیں ان سے آپ پوچھیے، ان کی مثال بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی سی ہوتی ہے جو ایگزام دینے جا رہا ہو۔ تو اگر اچھی تیاری ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا یہ وقت یعنی مجلس یاد کرنے کے بعد سے مجلس پڑھنے تک کا بہت اچھا گزرے گا۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، ٹائم یا ٹینشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر۔ اگر آپ کا ٹائم زیادہ ہے، یعنی آپ نے مجلس یاد کر لی ہے اور آپ ایک ہفتہ پڑھا ہوا ہے مجلس پڑھنے کو، تو ٹینشن کم ہوگی، خطرہ، خوف، پریشانی کم ہوگی۔ اور آپ نے مجلس آج یاد کی اور کل پڑھنی ہے تو ٹینشن زیادہ ہوگی۔ تو جتنا یہ ڈیوریشن بٹوین دا پریپریشن اینڈ بٹوین دا مجلس، ڈے آف مجلس زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ جسے کہتے ہیں بے خوف ہوں گے، اتنا ہی آپ کے اندر اعتماد زیادہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو مرحلہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یعنی قبل از مجلس، مجلس سے پہلے کا مرحلہ، یہ طویل دورانیہ کا ہو۔ کم از کم جو ریکمنڈیشن ہے وہ 1 ہفتے کی ہے، یعنی آپ کی مجلس 1 ہفتے پہلے یاد ہو جانی چاہیے۔ پہلا مرحلہ اور مجموعی طور پہ 25واں مرحلہ، مجلس یاد کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ مجلس یاد کرنے کے لیے، یعنی یاد کرنے کے بعد کسی عالم یا عالم، یعنی لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں ہم نے مجلس تو یاد کر لی ہے لیکن ہم اس کو ادا کیسے کریں، بیان کیسے کریں، پڑھیں کیسے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کے لیے کسی عالم یا عالمہ کو مثال بنائیں، رول ماڈل بنائیں۔ کراچی، پاکستان میں موجود جو بھی عالمہ ہیں، ذاکرہ ہیں، بہترین مستند، ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے، ان کی ویڈیو دیکھتے ہوئے، ان کی آڈیو سنتے ہوئے اس کو کاپی کریں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب آپ تقلید کرتے ہیں تو تقلید کیا ہے؟ کاپی تو ہے، نقل تو ہے، لیکن اس نقل میں عقل کی ضرورت ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ تمام تر باریک بینیوں، تمام تر تفصیلی جزیات کے ساتھ اپنی رول ماڈل، اپنی مثالی ذاکرہ کو کاپی کریں اور ہر حرکات و سکنات پر توجہ دیں۔ اس کے بعد ایک ہی مجلس کو بار بار سنیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک مجلس سن لی اور پھر آپ اپنی پریکٹس میں لگ گئی، نہیں، 18 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ بھی اس ذاکرہ، ان معلمہ کی مجلس کو سننا پڑے۔ کاپی کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو اگر آپ کو استفادہ کرنا ہو علمی تو 1، 2، 3 مرتبہ کافی ہے، لیکن اگر آپ کو ان کو کاپی کرنا ہے تو 20، 25 بھی کوئی بہت بڑی فگر نہیں ہے۔ غور سے سنیں اور ایک حرکات، کیونکہ آپ کو سننا نہیں ہے، آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کی حرکات و سکنات، جسم کی، ان کی چہرے کی حرکات و سکنات، ان کی آنکھوں کی حرکات و سکنات، چہرے کے فیشل ایکسپریشن، یہ تمام چیزوں کو بغور معائنہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی مجلس خود کسی ٹیپ ریکارڈر پہ، MP3 پہ، کسی پہ ریکارڈ کریں اپنے دور پہ، اور اب اس کو سننا شروع کر دیں۔ یعنی پہلے آپ نے عالمہ کی مجلس کو سنا بار بار، پھر آپ نے اپنی مجلس ریکارڈ کر کے اپنی مجلس کو بار بار سننا شروع کیا اور اس میں غلطیاں نکالنی شروع کی۔ جب آپ اس مرحلے سے گزر گئے، یعنی آپ نے کاپی بھی کر لیا اور اپنی مجلس بھی تیار کر لی، اپنی مجلس کو بار بار سن کر اس میں غلطیاں بھی نکال لی، تو اب آپ اپنی مجلس کو چلتے پھرتے دہرائیں خود سے۔ اس کے بعد آئینے کے سامنے بیٹھیں، اس کو دہرائیں۔ اس کے بعد گھر والوں کو جمع کریں، بہن بھائیوں کو، کیونکہ اکیلے مجلس پڑھنے میں اور مجمع کے ساتھ پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 2-3 گھر والوں، 4-5 افراد کو بٹھا کے آپ نے پڑھ ڈالی کہ بتائیے اس میں کیا غلطیاں ہیں۔ پھر اپنی کسی قریبی دوست جو خیر خواہ ہو، یقین کیجئے اس میں بہت امپورٹنٹ ایشو ہے یہ کہ کچھ آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو خود کسی کام کے نہیں ہوتے، جو خود کسی قابل نہیں ہوتے، اور وہ ان کا کام ہی فقط مذاق اڑانا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے چاہے وہ آپ کے کتنے قریبی رشتہ دار یا دوست کیوں نہ ہو، دور ہٹ جائیے اور ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سنائیے جو سنسیئر ہوں، آپ کے ساتھ سنجیدہ مزاج رکھتے ہوں، خیر خواہ۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بہت زیادہ قریبی دوست احباب میں ان کا شمار نہ ہوتا ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے مدرسے میں اپنے استاد کو، اپنی کسی سینئر ساتھی کو سنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ فوراً ہی کسی عالم، کسی استاد، کسی مدرسے میں جا کر اپنی مجلس کسی سینئر افراد کو، نہیں، ان تمام مراحل سے گزر کے اپنے مدرسے میں موجود اپنے سینئر استاد یا استانی یا سینئر فرد جو عرصے دراز سے مجلس پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں ان کو سنائیں۔
اور ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ مجلس تو 10 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے کیا تیاری کرنا؟ تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، علماء سے سنا گیا ہے اور علماء بجا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک مجلس 50 مرتبہ پڑھ چکی ہیں اور 51ویں مرتبہ پڑھنی ہے تو بھی آپ اس کو دہرائیں، اس کی پریکٹس کریں۔ علامہ طالب جوہری کے والد محترم بھی یہی کہا کرتے تھے، انہی کا غالباً یہ قول ہے۔ تو پریکٹس میکس پرفیکٹ، شروع میں غلطیاں ہوں گی، ہجوں کی، اسپیلنگ کی، خطابت کی، نشست کی، حرکات و سکنات کی، لیکن وہ ایک ایک کر کے ہی جائیں گی۔ پہلے آپ کو غلطیوں کو دور کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی تقریر کو اچھی صفات خوبیوں سے آراستہ کرنا ہے۔ اس کے بعد روزے قبل مجلس، مجلس سے پہلے کا جو ایک دن ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شاید اس سے پہلے والے دن اور اس سے پہلے بعد کے والے دن امپورٹنٹ نہیں۔ وہ کیوں کہ دیکھیے مجلس کے دن آپ کو مجلس پڑھنی ہے، تمام سرگرمیاں موقوف معطل کر دینی ہے، بس کود پڑھنا ہے میدان میں۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، آج اس کا پیپر ہے، اب اس کو نصیحت وصیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مشورے کا وقت گزر چکا، بس اب اس کو پڑھنا ہے۔ ایک دن پہلے 24 گھنٹے کیا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کر گزروں۔ یہ بہت اہم ترین دن ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اگر آپ نے مکمل طور پہ حفظ کر لی ہے، سنا دی ہے، حوصلہ افزائی کے کلمات حاصل کر لی ہیں، شاباش حاصل کر لی، اس کے باوجود یہ دن بہت پرسکون گزاریے۔ کچھ لوگ اس دن شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں کے نکل جاتے ہیں، دعوتوں میں نکل جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں مجلس سے یاد ہے۔ جی نہیں، غیر ضروری کاموں سے پرہیز کیجیے، اختلافی گھریلو مسائل سے بھی پرہیز کیجیے۔ مثلا آپ کے میاں سے کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی، غلطی ان کی ہے لیکن پھر بھی درگزر کیجیے۔ اپنی ساس سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے والد صاحب، کسی سے بھی کسی امپورٹنٹ ایشو پہ کوئی بات نہ کیجیے جس میں آپ کو کوئی تفصیل درکار ہے، کوئی جذباتی عنصر شامل ہے، کہ آپ کا دھیان وہاں نہ اٹک جائے اور پھر یہ غفلت جو ہے مجلس تک چلتی رہے۔ اس دن اگر آپ کو ریلیکس ہونا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کسی دوست کے گھر جائیں، کسی کو فون کریں، آپ نان اکیڈمکس باتوں پہ توجہ دیں، یعنی لباس پہ توجہ دیں کہ مجھے لباس کیا پہننا ہے کل۔ ضروری اشیاء جو کل لے کے جانی ہے، ایک پین ہے، ایک ڈائری ہے، پرس ہے، جو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے ساتھ لے جانا ہے، ان کو ایک جگہ رکھ لیں، ان کا انتخاب کر لیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سوچ لیا مجھے فلاں ڈریس، فلاں فلاں اسکارف پہننا ہے، اور آپ نے جس دن نکالا اس دن پتہ چلا کہ وہ میلا ہے یا میلی ہے، استری نہیں ہے یا خراب ہے یا وہ پہننے کے قابل نہیں ہے، تو ایک دن پہلے اس کو چوز کر لیں اور ایک دن پہلے استری بھی کر لیں۔ جائے مجلس کی واقفیت، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے کہاں مجلس پڑھنی ہے تو بہت اچھی طرح واضح طور پہ ایڈریس پوچھ لیجیے اگر آپ پہلی مرتبہ جا رہی ہیں۔ سواری کا بندوبست بالکل کلیئریفائی ہو جانا چاہیے معاملہ، بانی مجلس سے پوچھ لیں کہ آپ گاڑی بھیجیں گے یا مجھے خود آنا ہے۔ اگر آپ کو خود جانا ہے تو رکشہ، ٹیکسی، کوئی آپ کا جان پہچان والا یا آپ کی گھر کی کنوینس، اس کا بندوبست ایک دن پہلے ہو جانا چاہیے۔ بعض اوقات آپ گھر کے مردوں کو بتاتی ہیں کہ بھئی مجھے جانا ہے، آج آپ ذرا جلدی گھر آ جائیے گا، یا اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے ذرا چھوڑتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو اگر فرض کر لیں وہ جلدی میں ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو وہ غصہ آپ پہ ہی اتاریں گے کہ آپ کو ایک دن پہلے بتانا چاہیے تھا۔ تو یہ باتیں آپ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں۔ گھر والوں کو اسپیشلی مجلس کے دن ہدایات دینے سے بہتر ہے آپ اسی دن ہدایات دے ڈالیں کہ کل بچے اتنے بجے آئیں گے اور مجھے اتنے بجے نکل جانا ہے، چنانچہ بچوں کے آنے کے بعد آپ کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو سلانا ہے یا ان کے ٹیوٹر کے لیے بندوبست کرنا ہے، جو بھی ہے۔ کھانے کا اگر مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ کھانا پکا کے نکل جائیں ان ایڈوانس۔ 27واں پوائنٹ، شب مجلس، یعنی آپ کی مجلس کل ہے اور آج کی رات آپ کیسے گزاریں۔ کوشش کریں کسی دعوت میں جانے سے پرہیز کریں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو مجالس ہوتی ہیں وہ ویکینڈز پہ ہوتی ہیں، جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن، اور انہی دنوں میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں۔ مدرسوں کو بھی یہی حال ہے کہ آپ کو مدرسے میں اتوار کو آنا پڑتا ہے، سیٹرڈے کو کہیں دعوت ہوتی ہے، تو امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن مجلس پڑھنے کے ناطے تو بہت زیادہ نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں دعوت میں جانے سے اوائڈ کریں۔ اگر سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے
تو نہ جائیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نہ جانے سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، جو آپ چلی جائیں کچھ وقت کے لیے، بہت کم وہاں رہیں اور جلدی گھر آنے کی فکر کریں، کوئی ایکسٹرا وزٹ نہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے تمام اہم امور جو آپ کو کل انجام دینے ہیں، مثلا کسی کو فون کرنا ہے، فلاں چیز پکانی ہے، فلاں چیز کہلوانی ہے کہ لے کر آنا ہے، فلاں کو کوئی اہم بات کرنی ہے، لکھ کے رکھ لیں کسی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کی نظر پڑے۔ عموماً فریج پہ لوگ اسٹک کر دیتے ہیں، مثلا آپ کو رات کو سونے سے پہلے آپ نے پیپر پہ لکھ دیا اور اس کو فریج پہ لگا دیا کہ کل صبح مجھے اتنے بجے اٹھا دیے گا۔ الارم لگانا نہ بھولیں۔ تو یہ وہ مجلس ہے جسے سمجھ لیں کہ آپ کو تنہائی میں گزارنی ہے، سب لوگ ہلہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں، سب لوگ جو ہے دعوتوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور آپ رات کی تنہائی میں پڑھائی میں مصروف۔ صبح کا وقت یوں تو حسن ظن رکھتے ہوئے آپ سب نماز شب، نماز فجر کی تو یقیناً عادی ہوں گی، لیکن مجلس کے دن کم از کم اس کا ضرور اہتمام کیجئے۔ نماز شب، نماز فجر کو اول وقت میں ادا کیجئے۔ مجلس کے دن توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اگر تو نے مجھے اب تک معاف نہیں کیا تو اب معاف کر دے، کیونکہ اب میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، اور اگر میں گناہ گار مجلس کے ممبر پہ بیٹھ گیا تو لوگوں کو کس طرح متاثر کر سکوں گا، لوگوں کے دلوں کو کس طرح گرما سکوں گا کہ میں خود گناہ گار ہوں، تو مجھے اب تک نہیں معاف کر سکا تو آج معاف کر دے۔ کم از کم یہ ضرور کیجئے کہ 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لیے، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خلوص نیت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کر دے، اور آپ کے اندر ریاکاری، حب دنیا یا کوئی دنیاوی لالچ ہے اگر مجلس کے حوالے سے تو وہ دور کر دے۔ نماز حاجات پڑھے، نمازیں اور دعائے حاجات بھی۔ تو مصلی کو خالی نہ چھوڑیے، اس دن مصلی پہ عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ بیٹھیے، اور بار بار اپنے دل میں اس بات کو دہرائیے کہ یہ جو میں مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، کیا اس میں کوئی دنیاوی لالچ شامل ہے؟ بار بار اپنا تجزیہ کیجئے، دنیاوی لالچ کو دور کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اس میں خلوص پیدا کرے۔ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے، لوگ عموماً اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ آپ کی مجلس کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی تیاری کیوں نہ ہو، اگر خلوص، خشوع و خضوع اور نرم دل کے ساتھ آپ ممبر پہ زیب ممبر نہ ہوئے تو عین امکان ہے کہ تمام تر تیاری کے باوجود آپ کی مجلس فلاپ ہو جائے اور کسی پہ کچھ اثر نہ ہو۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات تیاری نہیں ہوتی لیکن خلوص دل سے دعا مانگی جاتی ہے، اور مجلس اتنی اچھی جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے نہیں معلوم کون بول رہا تھا یا مجھ سے بلوایا جا رہا تھا۔ مجلس سے پہلے جو کھانے پینے کا ایشو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عموماً لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں۔ مجلس سے پہلے فرض کر لیں آپ کسی دعوت میں گئے، خوب آپ نے فرینچ فرائز، کیچپ اور پھر کولڈ ڈرنک، بروسٹ اڑایا، اور پھر گلا خراب کر کے آپ آ گئے۔ کوشش کریں مجلس کی رات یا مجلس کا دن ہی کیا، عام دنوں میں بھی زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ میٹھا، کھٹا، ٹھنڈا یا بازاری کھانا بھی امپورٹنٹ ہے، یہ تقویٰ کم کرتا ہے۔ اپنے گھر میں جتنا آپ کھا سکیں کم از کم مجلس کے دن اپنے گھر کا کھانا پریفر کریں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی میں ذاکرہ آتی ہیں اکثر، اور جب بھی آتی ہیں یا تو وہ اپنے گھر کا کھانا کھاتی ہیں یا پھر ایک خاص گھر ہے جس کو وہ فون کرتی ہیں کہ مجھے آپ کے گھر کا کھانا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری چوتھے کی وہ دعوت قبول ہی نہیں کرتی، کیونکہ یا تو ان کو اپنے گھر پہ اعتماد ہے یا اپنی اس سہیلی پہ کہ جو وہ ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی ہیں۔ تو دور کے یا بازار کے کھانا تو ان کے لیے بہت ہی دور کی بات ہے۔ کم کھانا کھائیں، جو بھی کھائیں سادہ کھانا کھائیں۔ کوشش کریں جس دن آپ کو مجلس پڑھنی ہے اس دن گھر میں سادہ کھانا پکائیں، یا کم از کم اپنے لیے سادہ کھانا چوز کریں۔ گرم کھانے کو پریفر کریں بنسبت ٹھنڈے کھانے کو، جیسے آئس کریم ہے، کسٹرڈ ہے۔ اوقات فرض کر لیں اگر آپ کو دوپہر میں، دوپہر کا مطلب ہے دن میں 11 بجے کی مجلس پڑھنی ہے، 12 بجے کی مجلس پڑھنی ہے، تو ناشتہ ہلکا کریں۔ اور اگر آپ کو شام کو مجلس پڑھنی ہے تو ظہر یعنی دوپہر کا کھانا ہلکا کھائیں، اور کھانے کے بعد مجلس تک کوئی اسنیک نہ لیں،
چاہے آپ کو کتنی بھوک لگے. اگر بھوک اس طرح کی لگے کہ نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کھا لیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد سے لے کر مجلس تک کچھ نہ کھائیں. کچھ لوگ گھریلو ٹوٹکے پریفر کرتے ہیں, ریکمنڈ کرتے ہیں, مثلاً ملاٹھی کا پان ہے, قہوہ ہے, سبز چائے ہے, ادرک کی چائے بعض اوقات لوگ بناتے ہیں, عرب کنٹریز میں بہت پی جاتی ہے, مصری ہے. اگر آپ اس کے عادی ہیں یا تجربہ کر کے دیکھ چکے یا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے, لیکن عین مجلس کے دن ان کے تجربات مت کیجئے کہ سر نے سبز چائے کہا تھا اور سبز چائے پی کے پتہ چلا کہ آپ کو الٹی ہو گئی. تو پہلے سے تجربہ کر لیں, آج ہی سے کر لیں, کل کر لیں, بہت پہلے کر لیں, لیکن اس دن یا ایک آدھ دن پہلے نہ کریں. کچھ لوگ ویسٹرن ٹپس منٹوز یا وکس وغیرہ کا وہ مشورہ دیتے ہیں, لیکن ہمارا آپ کو بہترین مشورہ یہ ہے کہ کچھ نہ کھائیں, کچھ نہ پئیں, فقط سادہ یا نیم گرم پانی بہترین علاج ہے آپ کے گلے کا. اور یہ بات یاد رکھیں کھانے پینے کے حوالے سے کہ کربلا کے مصائب کا حق بھرے پیٹ سے ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو, مرغ و مسلم پیٹ میں اتار کے آئے ہوں, خوب مشروبات چڑھا کے آئے ہوں, اور آپ کربلا کے مصائب پڑھ رہے ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے لوگ تھے. تو تھوڑا سا کربلا کے مصائب کو بیان کرتے وقت اس کو پریکٹیکلی فیل کیجئے, اس کا احساس کیجئے. اور کب یہ ممکن ہوگا کہ جب وہ حالت آپ اپنے اوپر طاری کریں. ہم لوگوں کا وہ تقویٰ نہیں جو کربلا میں موجود شہداء کا تھا, تو کم از کم اس کو طاری کرنے کی جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کوشش کیجئے. سادہ کھانا یا کم کھانا یا لذیذ کھانوں سے پرہیز کر کے. روانگی, جب آپ مجلس کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ 15 منٹ پہلے تیار ہو جائیں. آپ کو اس طرح ٹائم مینیج کرنا ہے کہ جائے وقوع سے 15 منٹ پہلے آپ کو وہاں پہنچنا ہے. کوشش کریں اپنے ساتھ کسی کو لے لیں, اپنی بہن, اپنی ساتھی دوست, اپنے بھائی, اپنی امی, اپنی ساس, اپنی نند, جو بھی آپ سمجھتی ہیں آپ کے ساتھ مکمل انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں. چنانچہ کسی ایسی شخصیت کو ساتھ نہ لیں جو آپ کو معلوم ہے کہ راستے بھر جن کے ساتھ میری نوک جھوک چلتی رہے گی. روانگی سے پہلے متاع سفر چیک کر لیں, یعنی پیسے, یعنی موبائل, یعنی پرس, ایک نوٹ بک, پین. اسپیشلی نوٹ بک زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انشاءاللہ حسن ظن رکھتے ہوئے اگر آپ کی مجلس پر پسند آئی لوگوں کو تو ہو سکتا ہے فوراً آپ سے مطالبہ کر دیں بھائی ہمارے یہاں بھی پڑھنی مجلس, تو آپ اپنی ڈائری کھول کے بتا سکیں آپ کس کس دن مصروف ہیں. اگر خالی ہے تو چپکے سے کھولیے گا, بھری بھی ہے تو لوگ اکثر یہ کرتے ہیں خدا نخواستہ. تو 15 منٹ کا مارجن رکھیں, لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ توکل کی سواری اور آخرت کا سفر اہم ترین ہے. توکل کی سواری یعنی آپ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ میری پوری تیاری ہے اور بس اب کوئی مسئلہ نہیں, یا جسے کہتے ہیں کہ مجلس بہت خوب ہوگی. تو اللہ پہ توکل کریں, آخرت کا سحر ذہن میں رکھیں. عموماً ہمارے ہاں تو خواتین کو ڈرائیو کرنے کا اتنا وہ نہیں ہے, جسے کہتے ہیں نہ شوق ہے اور نہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ شامل ہے. مرد حضرات اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو تو اگر کنوینس ہو تو وہ خود ڈرائیو کر کے چلے جاتے ہیں. ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس دن خود گاڑی ڈرائیو نہ کریں. بہتر یہ ہے, اگر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کریں وہ اس دن آپ ڈرائیو خود نہ کریں, اپنے بھائی کسی کو کہہ دیں یا جو بانی مجلس ہیں ان کو کہہ دیں تاکہ آپ کو ایک ریسٹ کرنے کا موقع ملے. مجلس سے پہلے مکمل طور پر جتنا کوشش آپ سے ہو سکے, جتنی کوشش آپ ریسٹ کریں تاکہ ممبر میں جب آپ بیٹھیں تو فریش بیٹھیں اور پوری انرجی اور طاقت جو ہے اس ممبر پہ, اس مجلس پہ خرچ کریں. آمد, جب آپ جائے وقوع پر پہنچتی ہیں جہاں پہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے تو وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو اس طرح ٹائم مینیج کرنا ہے کہ 15 منٹ پہلے پہنچیں. کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ جو الگ تھلگ ہو. الگ کمرہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. عقبِ مجلس یا گوشہ مجلس جہاں پہ لوگوں کی نظریں آپ پر نہ پڑیں, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مجلس سے پہلے کہیں بیٹھے لوگوں نے آپ کو گردن موڑ موڑ کے دیکھنا شروع کر دیا, آپ بڑے خوش ہیں کہ اتنے لوگ مجھے پہچانتے ہیں, اتنی زیادہ میری شہرت ہے, اور آنکھوں میں فیشل ایکسپریشن کے ساتھ
گردن جھکا جھکا کے سلام دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس اسنا میں کوئی صاحب آ گئے، کوئی خاتون آ گئیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بڑے عرصے سے ملنے کی تمنا تھی، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اور پتہ چلا کہ وہ گفتگو چل پڑی۔ تو کسی بھی اگر آپ کی جان پہچان کی بھی شخصیت ہیں، کوشش کریں کہ آپ ان سے نہ ملیں، کیونکہ اس سے توجہ ہٹ سکتی ہے۔ آپ کی توجہ کسی موضوع کی طرف لگا دی اور آپ اس میں سوچنے بیٹھ گئے۔ اگر آپ کو ان کے سوالوں کے جوابات معلوم بھی ہیں تو بھی گفتگو سے کم از کم جسے کہتے ہیں کہ واسطہ رکھیں۔ مولانا ذیشان حیدر جوادی سے ہمارے ایک دوست ہیں، مجلس پڑھنے سے پہلے جب وہ حیات تھے، سوال پوچھا جواب دیا، دوسرا سوال پوچھا جواب دیا، تیسرا سوال پوچھا تو مولانا ذیشان حیدر جوادی نے کہا کہ کیا کچھ ممبر کے لیے بھی چھوڑو گے؟ تو خود ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدارا جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کو شاید ان کے بلڈ پریشر نبض کا اندازہ نہیں ہے، بڑا ہائی ہوتا ہے، بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں، اور اجزائے مجلس کو ترتیب سے اپنے ذہن میں رکھنے میں کوشاں ہوتے ہیں، گو کہ خالی نظر آتے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ہاں، مجلس کے بعد جب فاتحانہ مسکراہٹ سر چہرے پہ سجائے وہ نیچے اتریں، تب آپ ان کو چاہیں، جتنا آڑے ہاتھوں لے لیں یا ہاتھوں ہاتھ لیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ نوٹ کی گئی ہے کہ مجلس پڑھنے کے لیے آنے والے افراد عموماً ممبر پہ ہونے والی کارروائی، چاہے وہ مرثیہ ہو چاہے وہ سلام ہو، توجہ نہیں دیتے اور گفتگو میں مصروف رہتے ہیں بانی مجلس سے یا اپنے طور پہ کسی کام میں، میسیج میں، فون کال میں، تو لوگوں پہ امپریشن بہت غلط پڑتا ہے کہ دیکھیں ان کو سننے کے لیے لوگ ساکت و جامد بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ کسی کو سنیں تو یہ خود کسی کو نہیں سنتے، تو انتہائی غلط بات ہے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، اور اگر نہیں سن سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میرا دل نہیں ہے، میرا دل اس وقت اپنی مجلس میں اٹکا ہوا ہے، کس طرح اس کو میں ریوائز کر لوں، سوچ لوں، سمجھ لوں، تو آپ ٹھیک ہے، بہت توجہ کے ساتھ نہ سنیں، کم از کم سر جھکا کے اس طرح بیٹھیں کہ جیسے آپ سن رہے ہیں۔ موبائل آف کر دیجئے، سائلنٹ پہ نہ رکھیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وائبریشن کی جو آواز ہے وہ مائک کے ذریعے اسپیکر اور پھر پورے محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک صاحب جو ہے وہ مجلس پڑھ رہے تھے، پرچی آئی کہ لوگوں کو کہیں کہ اپنا موبائل آف رکھیں، تو انہوں نے کہا، پھر دوسری پرچی آئی، پھر تیسری پرچی، پتہ چلا کہ ان کا خود موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی وائبریشن سے ہر 2-4 منٹ بعد پوری مجلس گونج رہی ہے۔ تو ان کو بعد میں پتہ چلا اختتام مجلس پر کہ یہ حال تھا۔ تو چونکہ موبائل آپ کے قریب ہوتا ہے، مائک کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی وائبریشن ہر جگہ سنی جا رہی ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے، اگر فرض کر لیں آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے کوئی کال اٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ موبائل جب آف ہوتا ہے تو کال اٹینڈ نہیں ہوتی، میسیج اٹینڈ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے ساتھ آئی ہوئی کسی رفیق کو، اپنی ساتھی کو دے دیں یا بانی مجلس کو دے دیں کہ بھئی مجلس کے بعد مجھے آپ یہ دے دیجیے گا۔ اگر آپ تاخیر سے پہنچیں کسی مجلس میں تو بھی 2-4 منٹ آرام کریں، سانس اپنی درست کر لیں، پانی پی لیں چند گھونٹ، اور پھر ممبر پہ جائیں، جہاں اتنی دیر وہاں 2-4 منٹ کی دیر اور صحیح، لیکن مجلس میں دیر سے آنے پر معذرت کرنا نہ بھولیے۔ اکثر لوگ اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم دیر سے آئیں تو یہ ہمارا حق ہے، اگر لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ہماری شخصیت کی بلندی ہے، ہم بڑے مصروف آدمی ہیں۔ جی نہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو مجلس میں بیٹھے ہوئے شرکا بھی مصروف ہیں، وہ آپ کو سننے نہیں آئے، وہ ذکر اہل بیت سننے آئے، کوئی بھی سنا دے۔ آپ کو عزت وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ذکر اہل بیت سے اپنی زبان کو، جسے کہہ رہے ہیں، آشنا کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس لیے آپ کی وہ عزت کر رہے ہیں۔ آپ مجلس میں بیٹھ کے نعوذ باللہ کسی ڈرامے کی تفصیل بتانا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی کیا ترکت بنائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی عزت نہیں ہے، اہل بیت کے ذکر کی عزت ہے۔ تو لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں تو خدا را ان کو بھی عزت دیں۔ عین ممکن ہے کہ مجلس پڑھنے والا کم ثواب کمائے اور مجلس سننے والا زیادہ ثواب کمائے، اور ایسی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ لوگ جو ہیں سنانے والے پیچھے رہ گئے، سننے والے آگے رہ گئے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح نہ ظاہر کریں کہ جیسے ایئرپورٹ پہ کسی بیرون ملک سے آنے والی شخصیت کا انتظار ہوتا ہے اور ان کا جہاز جب جو ہے رن وے پہ لینڈ کرتا ہے تو لوگ خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور وہ سینہ تان کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور اپنی گردن چڑھا کر۔ طلبیہ مجلس، اب آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سوز و سلام فرض کر لیں ختم ہوا اور اب آپ کو طلب کیا گیا، نعرہ صلوات بلند کیا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ اب آپ آئیے اور لوگوں کو ذکر اہل بیت سے آراستہ کیجیے، ان کو سنائیے، مسائل اہل بیت کا جو ہے وہ تذکرہ کیجیے۔
یاد رکھیے کہ جب تک آپ کو بلایا نہ جائے مکمل سکوت. بعض لوگ اپنا نام سننے سے پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, پتہ چلا کہ وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں فلاں صاحب کی گاڑی فلاں جگہ کھڑی ہے, وہاں سے ہٹا لیں, راستہ بلاک ہو گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ اہم اعلانات ان کو کرنے ہوں, نیاز کے متعلق, مرحومین سے متعلق, یا جسے کہتے ہیں صحت و سلامتی سے متعلق, یا اگلی مجلس کا اعلان کرنا ہو. تو جب تک آپ کا نام نہ لیا جائے, جب تک آپ کو بلایا نہ جائے, بلکہ جب تک آپ کی طرف متلاشی نگاہیں نہ اٹھے, اس وقت تک آپ نہ اٹھیں, اور اٹھنے کے بعد بڑی پروقار اور دھیمی رفتار سے آگے جائیں. مولا فرماتے ہیں اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے, لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. اگر آپ کو بیٹھنا ہے مجلس میں تو اس طرح بیٹھیے کہ جس طرح اور لوگ بیٹھیں. ٹیک لگانے کے لیے تکیہ نہ مانگیے, دیوار کا سہارا نہ تلاش کیجیے, یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہ ہٹائیے, ان کی گردنیں نہ پھلانگیے. جہاں جگہ ملے. تواضع انکساری اسی میں ہے کہ اگر آپ دروازے سے داخل ہوئے, پوری مجلس بھری ہوئی ہے تو وہیں بیٹھ جائیے, کوئی بات نہیں. آپ فکر مند ہیں کہ مجھے مجلس پڑھنی ہے, اللہ آپ کو بلائے گا مجلس پڑھنے کے لیے. لوگ خود آپ کو آگے بلائیں گے, آپ کے لیے راستہ دیں گے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے, ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتے ہوئے آگے کی طرف جائیں. تو یہ منسٹرز اور پریزیڈنٹس کے لیے ہوتا ہوگا ہمارے یہاں, لیکن جو مجلس پڑھنے والا ہے وہ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھتا. تو بیٹھیے تواضع انکساری کے ساتھ, یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اور اپنی لغزشوں, کوتاہیوں اور پچھلے گناہوں کی معافی ساتھ ساتھ مانگتے رہیے. جب آپ زیب ممبر ہوں تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے, ایک طاہرانہ نگاہ ڈالنی ہے تمام شرکائے مجلس میں, کہ ہر کسی کو لگے کہ یہ میرے لیے مجلس پڑھنے آئی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف آپ کا رخ ہوتا ہے, پتہ چلا کہ وہاں آپ کی نند بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تو انہیں کو سنانے کے لیے آپ آئے. نہیں, ایسا نہ کیجیے. خصوصاً اپنے رشتہ داروں کی طرف تو دیکھیے مت. پتہ چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس پہ آپ خود گھر میں بہت زیادہ عمل پیرا نہیں ہوتی, تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, تو وہ آپ کا بھانڈا پھوٹ گیا اور آپ جو ہے پریشان. تو تمام لوگوں پہ ایک طاہرانہ نگاہ ڈالیے, اور خصوصاً ان لوگوں پہ جو دور بیٹھے ہوئے ہوں, جو کونے پہ بیٹھے ہوئے ہوں, جو ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں پہ بیٹھنے کے لیے وہ چاہ نہیں رہے تھے, لیکن کیونکہ مجلس میں لیٹ آئے تھے اس لیے. اور مخاطب کر کے, میں آپ سے مخاطب ہوں جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میری آواز جو ہے بہت زیادہ صحیح طور پہ نہیں سن رہے, میں ان سے مخاطب ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے, تاکہ ان لوگوں کو حوصلہ ہو. کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اکثر دیکھا گیا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا جسے کہتے ہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, یا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجلس پڑھنے والا مجھ سے تو مخاطب نہیں ہے, تو مخاطب کریں باقاعدہ. مائک کی جانچ پڑتال کر لیجئے, مائک کی پوزیشن کو دیکھ لیجئے, کیونکہ مجلس کے دوران یہ تمام چیزیں کرنا بڑا معیوب ہے اور بڑا ہی برا لگتا ہے. مجلس کے دوران کسی بھی قسم کا ربط نہ ٹوٹے, مسلسل نان اسٹاپ مجلس ہونی چاہیے, اس لیے تمام چیزیں آپ پہلے سے کر لیں. ایک گلاس پانی اپنے ساتھ رکھ لیجئے تاکہ اگر بیچ میں کھانسی ہو یا آپ کو سانس لینی ہو, گلا آپ کا رند جائے, تو وہ آپ پانی پی لیں. کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ سادہ ہو, اور اگر ہو سکے تو نیم گرم ہو. پانی پیتے وقت ایک بلند تر صلوات پڑھوا دیجیے. اچھا, یہ بھی یاد رکھیے بہت زیادہ پانی پینے سے بھی پرہیز کیجیے, ایون آپ کو پیاس لگی ہو تب بھی. ایک تو یہ ہے کہ مصائب کا حق ادا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, بہت زیادہ پانی پینا یا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ٹائم آؤٹ لینا, بار بار جو ہے وہ کسی کو ہدایت دینا کہ بھئی آپ یہاں سے ہٹ جائیں, فلاں جگہ آ جائیں, یہ آ جائیں, تو وہ ایک طرح کے تکبر کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ آپ مجلس سننے آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ٹھیک سے بیٹھے ہیں, آپ آگے آ جائیں, دروازہ بند کر دیں. جو بھی کرنا ہے آپ کو مجلس شروع کرنے سے پہلے 1-2 منٹ آپ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں, آدھا منٹ 1 منٹ اس میں آپ کر ڈالیے جو بھی, تاکہ مجلس کے دوران پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ذکر کی اہمیت, مجلس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. کہ بھئی آپ کو مجلس کی فکر نہیں, آپ کو لوگوں کی فکر ہے, آپ کو پنکھے کی فکر ہے, آپ کو اے سی کی فکر ہے, آپ کو کھڑکی کی فکر ہے. آپ کو جو فکریں کرنی پہلے کر لیں. ایک بات یاد رکھیے, جب آپ ممبر پہ جائیں, ایک تو وہ آفیشیل دعا ہوتی ہے جو آپ سے کروائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کے لیے, ایک وہ دعا جو آپ کو دل میں کرنی ہے مجلس کی طرف, ممبر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے. کون سی دعائیں؟ جو بھی چاہیں دعا کریں, کم از کم خلوص نیت کی دعا ضرور کریں.
یہ بہت اہم دعا ہے، یقین کیجیے اتنی اہم دعا ہے کہ آپ کے سارے اعمال، آپ کے سارے ثواب کا دامدار اسی دعا پر ہے کہ اے خدا میری نیت میں خلوص پیدا کر دے، میں صرف تیرے رضا کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، اور اگر یہ ہو گیا یہ کام تو بس تو میری دنیا لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری اور اہل بیت کی رضا بس۔ یہ آپ کسی طرح دعا، یقین کیجئے دنیا بدل جاتی ہے، حالات پلٹ جاتے ہیں، ممبر پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے اور آپ کو خود عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ کا خود بھی تجربہ ہوگا کہ پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھنے کے بعد مجھے کیا ہوا، میں تو اتنا ڈر رہی تھی کہ آج تو کچھ نہیں بول پاؤں گی، اور جب بولنا شروع کیا تو پتہ نہیں الفاظ، مثالیں، واقعات جو میں پڑھ کے نہیں گئی تھی وہ بھی بول دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تائید الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو آپ کے دل سے، ایک تو دیکھیں آفیشیل دعا تو آپ کو کرنی ہے، بانی مجلس نے کہا بھئی یہ پرچہ لے کے پڑھ دیں، دعا کروا دیں، فاتحہ کروا دیں، لیکن ایک جو اندر سے دعا ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر آپ یہ دعا نہیں بھی کریں گے تو مجلس تو ہو جائے گی، لیکن آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو فریضہ ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، خود آپ کے لیے کوئی منافع نہیں دے گی۔ عملیت پسندی کی دعا کیجیے، بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس میں عمل نہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ اگر عمل کرتا ہوں، اگر آپ کہیں گے بھی میں تو عمل کرتا ہوں ماشاءاللہ مجھے کیا ضرورت ہے، اگر عمل کرتے ہیں تو آئندہ امکان تو موجود ہے نہ کرنے کا، اس کے لیے دعا کیجیے۔ اور توفیق الہی کی ضرور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں کسی قابل نہیں، اگر تو نے قابل کر دیا، چاہے آپ کتنی ہی کوہنہ مشق، کتنی پرانی، کتنی ماہر، کتنی معروف ذاکرہ کیوں نہ ہو۔ گلے کی درستگی یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ان لوگوں کے لیے جو عموماً کھانسی کا شکار رہتے ہیں، تو مائک آف کر کے جتنا کھنکھارنا ہے کھنکھار لیجئے، مجلس کے دوران نہ کھنکھاریے۔ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ بھئی یہ مجھے کھانسی آتی رہتی ہے، آئے گی، تو نیم گرم پانی اس کا بہترین علاج ہے۔ ہلکا سا، کچھ لوگ اپنا تھرماس جو ہے وہ ساتھ لیے چلتے ہیں، اور اس دوران نعرے صلوات بھی لگوا دیں کہ تاکہ آپ کو کھانسی کے لیے ٹائم مل جائے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں مدرسین اور ذاکروں کا کہ جب ان کو کھانسی آئے تو وہ خود صلوات پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ اطمینان سے اپنی کھانسی مکمل کر لیں۔ تو جتنا کھانسنا ہے آپ کھانسنا مکمل کر لیجئے، کیونکہ اگر یہ کھانسی جسے کہتے ہیں کہ بعد میں ہوئی تو وہ بہت ہی معیوب جسے کہتے ہیں لگتا ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آیات اور روایات اور حکایات پڑھنے پر ہی صلوات بلند کی جاتی ہے، آج پتہ چلا کہ کچھ مائکروسافٹ کی بھی حشر سامانیاں ہیں جو آپ کو صلوات پڑھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ خود آپ کو برا نہ لگے، لیکن بہرحال پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو برا لگ سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہم مجلس کے بعد بتائیں گے، مطلب درس کے بعد بتائیں گے۔ اچھا، توجہ دیکھیں، ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو مجلس میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ مثلا آپ آگے بیٹھے اور پنکھا بالکل آپ کے منہ پر ہے۔ اچھا، لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں جتنا کمفرٹ، ماشاءاللہ ہمارے یہاں میں تو داد دیتا ہوں بانی مجلس کی، شرکا مجلس کی، عزاداری منانے والوں کی، کہ یقین کریں وہ اتنی عزت دیتے ہیں مجلس پڑھنے والوں کو، شاید بادشاہ بھی ترستے ہوں گے اپنے اپنے زبانوں میں کہ کاش ہم ذاکر بن جاتے، کاش ہم ذاکرہ بن جاتے۔ تو آتے ہی ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو کمفرٹ کا انہوں نے اہتمام کیا ہے وہ تو کیا ہے، لیکن آپ کو شاید کچھ پسند نہ ہو۔ مثلا کچھ لوگوں کو پسند نہیں کہ ان کے بالکل منہ کے سامنے پنکھا لگایا جائے، اس سے کھانسی بھی آتی ہے اور مائک پہ وائبریشن بھی جاتی ہے۔ فرض کر لیں آپ کے سامنے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، دھوپ آ رہی ہے، یا لوگوں کی آمد و رفت ہے، آتے جاتے ہوئے لوگوں کی نظریں آپ پہ پڑ رہی ہیں، آپ کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں، بند کروا دیجئے۔ دروازہ ہے یہ، جیسے آگے والا دروازہ ہے ہمارا، اس میں سے اکثر لوگ آتے جاتے ہیں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے پیچھے والے گیٹ سے آئیں۔ تو یہ کام اگر آپ پہلے کر لیں تو بیچ میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ مجلس پڑھنے والا شرم کے مارے کچھ نہیں بول رہا ہوتا، کیونکہ وہ مجلس پڑھنے کی ٹینشن میں یا اس فریضے میں مشغول ہوتا ہے، لیکن شرکائے مجلس ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے آپ بانی مجلس کو بتلا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور اس میں معذرت کا پہلو ہونا چاہیے کہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو
تو یہ سامنے والا پنکھا یا سامنے والی کھڑکی بند کر دیں اگر ممکن ہو، ورنہ تو ٹھیک ہے چلے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے مجلس پڑھنے کے دوران میں بات بتلا رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ڈسٹربنس پروڈیوس کرتی ہے، مثلا کوئی بچہ گزر گیا سامنے سے اور گزرتے گر گیا، اب آپ مجلس چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگے، اب آپ کے دیکھنے کی وجہ سے تمام لوگ اس کو دیکھیں گے، آپ کا ربط ٹوٹ جائے گا۔ یا جسے کہتے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے چھوٹا کمرہ ہے، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ مجلس جاری رکھیں۔ یا جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے، کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ مجلس میں بھی اور درس میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو پورا مجمع اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ بھائی آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے، اس ذکر کے دوران اگر زلزلہ بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، مطلب کربلا سے بڑا کوئی زلزلہ، کربلا سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ جب ائمہ اور ان کے اہل بیت کی توجہ جو ہٹ نہ سکی تو پھر آپ کی توجہ کیوں ہٹ رہی ہے؟ تو اگر توجہ ہٹانے کے لیے عوامل موجود ہیں تو ان عوامل کو توجہ ہٹنے سے پہلے ہٹا دیں، یعنی مجلس شروع کرنے سے پہلے ہٹا دیں۔ اب آئیے ہمارے چوتھے مرحلے یعنی ابتدائی مجلس کی طرف، کہ جب آپ زیب ممبر ہوں گے، مجلس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ کو مجلس شروع کرنی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، سب سے امپورٹنٹ جو جز ہے وہ ہے آپ کا خطبہ، اور خطبے کے بعد اعلان موضوع۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اچھا ابتدائی مجلس کا مطلب یہ ہے، ابتدائی کہ زیب ممبر ہونے سے لے کر مجلس کے متن پڑھنے تک کا وقت، اور یقین کیجئے یہ بڑا وقت تنہائی ہوتا ہے، یعنی گھر میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، واہ واہ کرنے والے، آپ کو ٹوکنے والے، اور ہنسی مذاق میں بات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ گھر سے نکلے تو آپ کی سہیلی، آپ کی دوست، آپ کی نند، آپ کی ساس، آپ کی امی آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے وہ وقت بھی گزر گیا، امی دلاسا دے رہی ہیں بیٹا گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بانی مجلس آپ کے ساتھ ہیں، فرش اعضاء پہ مجلس پڑھنے سے پہلے الیک سلیک کر رہے ہیں۔ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایسا تنہائی کا لمحہ ہوتا ہے کہ شاید وہ انہی لوگوں کو معلوم ہوگا جو ممبر پہ بیٹھتے ہوں گے۔ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں فقط چند منٹ کا، 2 منٹ یا 1 منٹ کا وقت ہوتا ہے جس میں آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں، کہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، ایک دم سے آپ سے کہا جائے جی آئیے مجلس پڑھیے۔ جب آپ بیٹھے تو اس وقت جو ہے بڑا ایک کہتے ہیں کہ لہجے کے لیے، ساعت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ایک خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ کتنے بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے ماہر کیوں نہ ہوں، ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اس وقت ایک خوف سا آتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں۔ بہترین طریقہ ہے اس خوف کو ڈیزالو کرنے کے لیے ایک ایسے عمل مشترکہ کا آغاز کہ جس میں نہ صرف ثواب ہے بلکہ خوف سے دوری کی وجہ بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہے نعرہ صلوات۔ یعنی اگر آپ اوپر آ کے بیٹھ گئے اور نعرہ صلوات آپ نے بلند کر دیا، لوگوں نے صلوات پڑھ دی اور آپ نے بھی پڑھ دی، تو بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اور ان کی بن گئی، آپ کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ یعنی ایک چائنیز بھی آ کے بیٹھ جائے جو شکل و صورت سے عجیب لگتا ہو، لوگ عجیب سے دیکھ رہے ہیں یہ کون آ کے بیٹھ گیا، اور وہ نعرہ صلوات لگوا دے، آپ دیکھیں اس سے بھی محبت ہو جائے گی آپ کو، نہ آپ کی زبان بولتا ہے نہ آپ کے ملک سے تعلق ہے، کیا یہ ہے رشتہ محبت اہل بیت۔ تو جہاں بھی آپ کو کوئی خوف ہو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انٹیریئر سندھ میں بھی یا علی مدد فوراً فون اٹھاتے ہی کہہ دیتے ہیں، وہ ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں لوگ۔ تو محبت اہل بیت ایک ایسا جسے کہتے ہیں رشتہ، ایک ایسی کڑی ہے کہ جو انجانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ تو جب آپ ممبر پہ بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا لباس درست ہے یا نہیں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مرد حضرات اپنا امامہ درست کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ابا درست کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ حجاب کا بڑا ایشو ہوتا ہے، اگر وہ آن لائن جا رہی ہے مجلس، یا فرض کر لیں دروازے کھڑکی اس طرح کھلے ہوئے ہیں کہ اندیشہ ہے، یا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی مرد ٹیکنیکل پرابلم سالو کرنے کے لیے الیکٹرک کی یا کسی اور کی اندر آ سکتا ہے، یا ویسے بھی کچھ خواتین احتیاط کرتی ہیں کہ خواتین میں بھی مجلس پڑھیں تو بھی پردے میں رہیں، حجاب کے تقدس کا خیال کریں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے پردہ اور ایک ہوتا ہے پردے کا پردہ۔ ہمارے یہاں پردہ تو کیا جاتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پردے کا پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ پردے کا پردہ کیا ہے کہ لوگ آپ کی طرف نہ دیکھیں،
ماشاءاللہ ایک ہماری بہت بڑی عالمہ ذاکرہ مدرسے کی پرنسپل جو پاکستان میں نہیں ہیں کہیں اور ہیں، تو ان سے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ اپنے کوٹ اسکارف پہ کوئی لیس کوئی جھالر کچھ کیوں نہیں لگا لیتی ہیں؟ اچھی لگتی ہے اگر آپ لگا لیں. تو انہوں نے کیا کہا، اچھی لگے گی اسی لیے تو نہیں لگاتی، کہ جب وہ لگے گی کم کیا ہوا کہ لوگوں کی توجہ ہوگی. اور پردہ تو کہتے ہی اسے کہ جو لوگوں کو آپ کی طرف نہ دیکھنے پر مجبور کرے. پردہ اسے نہیں کہتے کہ لوگ آپ کو کہیں اسکارف کہاں سے خریدا، آپ نے کوٹ کہاں سے لیا، یا لیس کہاں سے لگائی، یا یہ بیل سلیو جو ہیں وہ آپ نے کہاں سے سلوائی وغیرہ وغیرہ. تو پردہ کہتے ہی اسے. تو مجلس میں جانے سے پہلے، ممبر پہ زیب ہونے سے پہلے خدا را مکمل طور پہ کم از کم، ویسے بھی عورتوں کے لیے مکمل طور پہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ سیاہ لباس کے لیے ریکمنڈیشن ہے، کم از کم مجلس میں اس کا ضرورت ہے کہ یہ مکمل طور پہ بغیر کسی سلائی کڑھائی لیس اور امبرائڈری والا کالا لباس پہن لیے، چاہے وہ چادر کی صورت میں ہو یا کوٹ اسکارف کی صورت، مکنا کی صورت میں ہو. مکمل کالا لباس، سیاہ لباس جسے کہتے ہیں. عزاداری کا بھی جسے کہتے ہیں حسن ہے، اور خود عورت کے پردے کا بھی حسن ہے. عورت کا حسن امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بے حجابی میں آ جائے گا. عورت کے پردے کا حسن جو ہے وہ سیاہی میں ہے، سیاہ لباس میں ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کی ساتھی آپ کے رفیق آپ کے ساتھ ہیں تو آنکھوں میں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی میرے بال تو نظر نہیں آ رہے، یا میرا جو ہے وہ سلیو سے ہاتھ تو نظر نہیں آ رہا. مکمل طور پہ آپ حجاب میں ہیں یا نہیں. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے ماشاءاللہ جب مجلس پڑھ کے اترتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان سے راوی کی بجائے درزی کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سلوایا. تو وہ بڑے افسوس، لوگ بڑے غور سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے سن رہے ہیں. آپ کو سن نہیں رہے ہوتے، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوٹ پہنا ہے، کیا اسکارف پہنا ہے، کہاں سے لیس انہوں نے لگوائی. اور ہم تو پورا رابی سینٹر ڈھونڈ کے آ گئے، ہمیں تو ایسی جسے کہتے ہیں کہ وہ لیس نہیں ملی. اور اس سے بھی سب سے اہم ایشو، سب سے اہم بات کیا ہے، تقوی کا لباس بہتر ہے. اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26. تقوی کا لباس ہی ہے جو آپ کو شرعی پردہ یا پردے کا حق ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے. 38واں نقطہ، ہمارے ہاں حقیقت ہے کہ اگر مجلس میں صلوات نہ ہو تو ایسا ہے جیسے قورمے میں نمک نہ ہو. مطلب کتنا ہی اچھا قورمہ کیوں نہ ہو، نمک نہ ہو تو آپ اس کو قورمہ تسلیم ہی نہیں کریں گے. تو صلوات کے بغیر مجلس کا حسن ہی نہیں ہے. اور اس میں کوٹا ہوتا ہے، شرکا کا الگ کوٹا ہے، وہ اپنے حساب سے صلوات، ایک آپ کا بھی کوٹا ہے، آپ کو بھی لگوانا. آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھئی ماشاءاللہ شرکا جو ہیں بڑے ہی گرم ہیں، بڑے جوش میں ہیں، وہ خود صلوات لگوا رہے ہیں تو مجھے نعرہ صلوات نہیں، آپ کو بھی نعرہ صلوات لگوانی ہے، تاکہ آپ ثبوت دے سکیں کہ بھئی میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوں، میں بھی زمین سے اٹھ کر ممبر پہ بیٹھا ہوں، آسمان سے گرا نہیں ہوں ممبر پہ، کہ میری گفتگو الگ ہے، میرا انداز الگ ہے، اور آپ کی ترجیحات، آپ کا انداز الگ ہے. اور ویسے بھی صلوات جب تک نہ ہوں اس وقت تک انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہو سکتی. مجلس سے پہلے تبرکاً ثواب کے لیے، شہداء کے لیے، مجتہدین کے لیے، بانی مجلس کے لیے، فلسطین، کشمیر، پارا چنار کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمان، اگر کوئی حالیہ دور میں کوئی شہادت، کوئی بم بلاسٹ، کوئی ایسا واقعہ حادثہ سانحہ ہوا ہے تو ان کے شہداء کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے، صبر جمیل کے لیے ایک صلوات. ابھی کل جو 2 افراد کی شہادت کی خبر آئی ہے ان کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں. خطبہ دیکھیں، جب آپ مجلس شروع کر دیں، اب یہ ہے قوت گویائی. اب جو ہے تمام ٹیکنیکلٹیز، تمام اکیڈمکس ایک طرف، اب آپ کو مظاہرہ کرنا ہے اس فن خطابت کا، مظاہرہ کرنا ہے اس علمیت کا، مظاہرہ کرنا ہے ان تمرینات کا جو آپ نے اب تک انجام دیے. خطبہ جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ مجلس کے 3 اجزاء ہیں، خطبہ، متن اور مسائل. خطبہ وہ اولین جز ہے جو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کا جسے کہتے ہیں کہ آئینہ دار ہے. یعنی اگر آپ نے خطبہ اچھا پڑھ دیا، آپ کی حوصلہ افزائی ہو گئی، لوگ متوجہ ہو گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اللہ کے کلام میں، کلام اہل بیت میں، کلمات اہل بیت میں کیا وزن ہے، کیا
ہیبت ہے کہ جب ذاکر یا ذاکرہ جو ہے خطبہ پڑھتا ہے پڑھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جب جس کلام کے لیے لوگ متوجہ ہوئے ہیں اس کلام کا آپ حق نہ ادا کریں تو کتنی، دیکھیں اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ آپ کی اپنی گفتگو ہے، آئے بائیں شائیں اور پلس چند اہم نکات. لیکن کم از کم خطبہ جو بسا اوقات قرآنی آیات ہیں، خطبہ بعض اوقات حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتے ہیں، خطبہ بعض اوقات فضائل اہل بیت پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اس کا حق ادا کیجیے. اور اگر آپ نے خطبہ صحیح قرأت تجوید کے ساتھ پڑھ دیا مخارج کے ساتھ تو یقین کیجیے لوگ جو ہے وہ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے اور اس وقت سے ہی ایک سما بن جائے گا آخر وقت تک. آواز بلند، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے اور آپ کے لہجے میں، آپ کے الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. مخارج بہترین ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کسی عالمہ مستند ذاکر عالم کی مجلس کا خطبے کا ٹکڑا بار بار سنیے اور اپنے مخارج کو اس کے ساتھ میچ کیجیے. تلاوت خطبے کے بعد کچھ لوگ آیات قرآنی کا جسے کہتے ہیں کہ ورد کرتے ہیں، کچھ لوگ سورہ فاتحہ کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء سورہ نمل آیت نمبر 62 کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کرواتے ہیں، سما بن جاتا ہے. کچھ لوگ سورہ طٰہٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی تلاوت کرتے ہیں، جو حالات کے عین مطابق ہے کہ آپ کو چاہیے آپ کا شرح صدر کھل جائے، آپ کی زبان جو ہے وہ گویا ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو انہوں نے دعا کی تھی. کچھ لوگ دعائے امام زمانہ کرواتے ہیں، اجتماعی کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی ایک سما بن جاتا ہے. خطبہ وہ جز ہے، وہ وقت ہے کہ جب آپ ایک اجتماعی مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شرکا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ صلوات کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اور شرکائے مجلس دونوں ہم آہنگ ہوتے ہیں. خصوصی طور پہ اس آیت کو ضرور پڑھیے جو آپ کے موضوع کے مطابق ہے. آپ جس موضوع پہ مجلس یا تقریر کر رہے ہیں اس موضوع سے متعلق ضرور بالضرور ہیڈ لائن نیوز کے تحت، ہیڈ لائن نیوز کے حساب سے ایک آیت قرآنی ہونی چاہیے. تقوی پہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ضروری نہیں ہے کہ آیت بہت طویل ہو، ایک لائن کی ایک آیت، دو آیت پر مشتمل. تقوی جسے کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس پڑھ رہے ہیں تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها یہ آیات آپ پڑھ لیں. تو جو موضوع نے منتخب کیا ہے اس سے متعلق آیات قرآن میں ڈھونڈ لیں اور وہ آیات سب سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد ہی اس کو بنیاد بنا کر آگے چلیں. اس کے بعد دعائے حاجات اکثر لوگ آپ کو پرچی دے دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے فلاں فلاں کے لیے دعا کر دیجئے گا، کیونکہ مجلس شروع ہونے کے بعد پھر متن مجلس، پھر مصائب مجلس، پھر ایسا سما بن جاتا ہے کہ لوگوں کو وقت نہیں ملتا، بھول جاتے ہیں بعض اوقات. تو لوگوں پہ رقت بھی طاری ہوتی ہے تو دعا کے لیے بعض اوقات مناسب وقت نہیں ہوتا. کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ مجلس میں شروع ہی میں دعا کروا دی جائے، تو وہ شروع میں آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے لیے صحت کی دعا کیجیے گا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، یا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مرحومین کی فاتحہ کے لیے جو ہے دعا کے لیے فاتحہ پڑھوا دیے گا مغفرت کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو مجلس سے پہلے ہی کرنا پڑ جائے، زیادہ بہتر ہے. اور آپ مائک پر باقاعدہ بلند کوئی اعلان کرنا ہو تو بھی آپ اعلان کر دیں، اس میں گھبرائیں مت. کچھ لوگ تھوڑا سا کنجوسی سے کام لیتے ہیں کیونکہ ان کے اسکرپٹ میں شامل نہیں ہوتا، تو لوگ جتنا جلدی آپ اس کو پاس آؤٹ کرنا چاہیں کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کریں. تو جو جس طرح آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہے دعا کی آپ اس کو، بعض لوگ جو ہے بہت زیادہ نام یا طویل نام کی فہرست دے کے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میں کہہ دوں گا کہ فلاں کے لیے نام لیے بغیر وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ سے کہا گیا ہے تو بانی مجلس کا دل رکھیے. جب آپ مجلس شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اہل بیت ہوں یا مجتہدین ہوں یا عام مسلمان ہوں،
تمام لوگوں کا محور جو ہے خداوند تعالیٰ کی ذات ہے. کائنات، جنت، دوزخ، ملائکہ، نباتات، جمادات، حیوانات، خود انسان اس خالق کی مخلوق ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. امام مظلوم نے جو قربانی دی اسی نام کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دی. تو آپ کی تقریر کی ابتدا یعنی خطبہ پڑھنے کے بعد آپ کے متن تقریر کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور اگر حمد باری تعالیٰ کسی معصوم کی زبان مبارک سے ادا کیا گیا خطبہ ہو تو کیا کہنے، اور وہ خطبہ اگر صحیفہ کاملہ کا پہلا خطبہ ہو، امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی خطبہ ہو تو الہامی الفاظ ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. تو کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ کے ویسے بھی آپ کو مل جائیں گی کتابیں خطبے اور حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے. اگر آپ پہلا خطبہ صحیفہ کاملہ کا نکالیں تو حمد باری تعالیٰ اور تعریف خداوندی معرفت الہی کے حوالے سے بڑے خوبصورت کلمات امام نے کہے ہیں. اس میں سے چند جملات منتخب کر لیجئے، اگر ہو سکے تو عربی حفظ کر لیجئے، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم اردو عبارت. مفتی جعفر حسین کا ترجمہ بہت شاندار ترجمہ ہے اور بہت حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ترجمہ کرنے میں. تو وہ آپ لے لیجئے اور اس کا ترجمہ کم از کم عربی نہیں تو اردو میں ضرور یاد کر لیجئے. اس کے بعد خدا کی تعریف ہو اور خدا جس کی تعریف کرتا ہو اس کی تعریف نہ ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کی مخلوق میں افضل ترین مخلوق کی تعریف نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی تعریف ہو اور خدا کی تعریف کرنے والوں میں بہترین تعریف کرنے والوں کی تعریف نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خدا را اپنی مجلس میں ضرور بالضرور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی بہت ٹائم اس میں نکل رہا ہے، یعنی آپ نے خطبہ پڑھا، آپ نے دعا کروائی، آپ نے حمد پڑھی، فضائل اہل بیت، پھر صلوات بیچ بیچ میں، پھر ہمیں مصائب بھی پڑھنے، بھئی ٹائم بہت نکل گیا، ہم اپنی بات، ارے آپ اپنی بات کرنے ہی نہیں آئے. آپ کو بھی تو ہم نے کہا کہ آپ کو لوگ دیکھ کیوں رہے ہیں، آپ کو لوگ سن کیوں رہے ہیں؟ اہل بیت کی وجہ سے. معرفت الہی کی چند باتیں آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں. تو اپنی باتیں آئی بائیں شے رہن دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے ان واجبات کو جسے کہتے ہیں کہ ادا کریں. اس میں بہترین جو کتاب ہمیں اب تک ملی ہے وہ ہے مناقب اہل بیت، آیت اللہ سید احمد مستنبت کی کتاب ہے اور یہ اردو ترجمہ ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اور یقین کیجیے اتنی بہترین فضائل اس میں موجود ہیں کہ آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو رکھنے کا جی نہیں چاہتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام کتابیں، تمام جلدیں، ہر واقعہ، ہر فضیلت پڑھیں. جو فضیلت آپ کو اچھی لگے، موضوع لگے اپنی مجلس کے اعتبار سے، اور ایسے فضائل ہیں جو شاید آپ نے خود اب تک کسی مجلس میں نہ سنے ہوں. تو جو ذکر اہل بیت کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، جو اس شعبے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو اپنی ذاتی لائبریری میں شامل کر لیں جلد یا بدیر. اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، لوگ عموماً تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں کہ حاضرین محفل، شرکائے محفل، فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے افراد بڑے جوش و خروش سے نعرہ صلوات بلند کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی مجلس میں مگن ہوتے ہیں. تو خدا را ان کی بھی طرف توجہ دیجئے، ان کو دعائیں دیجئے مجلس کے دوران کہ جو لوگ نعرہ صلوات بلند کر رہے ہیں، جو صلوات بھیج رہے ہیں، ان کو بتلائیے آپ کے اس فقط ایک نعرہ صلوات بلند کرنے سے اللہ نے کتنی نیکیاں دی ہیں. بہت ساری احادیث اس میں روایت مل جائیں گی آپ کو. وہ حدیث، وہ روایت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، حیرت کے سمندر میں ڈوب جانے کے لیے کافی ہے کہ ایک فرشتے جس کے 1000 ہاتھ، 1000 انگلیاں، اور جو ہر قطرے کا حساب رکھ رہا ہے، جو بحر پہ، بر پہ، پہاڑ پہ، جنگل میں گر رہا ہے، لیکن اس کا حساب نہیں رکھ سکتا جو ایک درود پڑھنے کا سوال ہے. اب آپ نے خطبہ، دعا، حمد باری تعالیٰ، فضائل اہل بیت، فضائل صلوات پڑھ دیے، اور ہو سکتا ہے اس میں 10-15 منٹ آپ کے گزر جائیں. اب آپ کو متن مجلس کا مطلب ہے وہ گفتگو
جو آپ بطور ڈسکشن، بطور خیالات، بطور نظریات لوگوں کے سامنے سنانے آئے ہیں، یعنی وہ گفتگو جو آپ دو بدو ایک فرد سے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شروعات کرنی ہے آپ کو عزاداری کی اہمیت اور فضیلت سے، تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو دوبارہ آنے کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آنے کی کیا فضیلت ہے؟ بی بی آپ کے انتظار میں ہے، بی بی آپ کے لیے شفاعت کریں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر اہل بیت کس کی سنت ہے؟ سید سجاد کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والی۔ تو ان کو حوصلہ دیجئے، اگر وہ آئے ہیں تو یقیناً کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، کوئی دکان بند کر کے آیا ہے، کوئی کوچنگ سینٹر کی چھٹی کر کے آیا ہے، کوئی اسکول سے جلدی گھر آ گیا ہے، کوئی جو ہے وہ بیمار تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، تو ان کو بتلائیے کہ آپ نے آ کر کتنا بڑا کام کتنا بڑا کارنامہ، آپ ہی نے کارنامہ نہیں انجام دیا ہے مجلس پڑھ کر، نہیں، جو شرکائے مجلس ہیں انہوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پھر بتلائیے مقصدیت کیا ہے آنے کی، مقصد کیا ہے؟ فقط سننا، چلے جانا، نشستن گفتن برخاستن؟ جی نہیں، آپ کو مقصد کربلا، پیغام کربلا کو سننا ہے، سمجھنا ہے کیا ہے۔ کیا یہی ہے پیغام کربلا کہ آپ روز ہوئیں اٹھ کے چلے جائیں، یا کچھ حاصل کریں؟ افادیت کیا ہے؟ کیا حاصل کر سکتے ہیں آپ مجلس سے؟ کم از کم تزکیہ نفس۔ تو لوگوں کو بتائیے کہ مجلس ثواب کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ مجلس تو ایک سمندر ہے، چاہیں تو چند قطرے پانی لے لیجئے، چاہیں تو اس میں غسل توبہ کر لیجئے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے یہ جو گھنٹہ گزارا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اکثر لوگ مجلس میں 50% یا اس سے زیادہ ایبسنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع میں مجلس کی افادیت، فضیلت بتلا دی اور بتلا دیا کہ امام نے کیوں قربانی دی تھی، جن کا تذکرہ بھی ہونے جا رہا ہے، تاکہ دین بچ جائے، تاکہ دین پر عمل ہو، اور ہم گھر جا کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں، اسی دین کو غارت کر دیں، پھر کیا فائدہ مجلس میں بیٹھنے کا؟ یا لیٹ نائٹ مجلس اٹینڈ کر کے صبح فجر کی نماز قضا کر دیں، کیا فائدہ ایسے مصائب سننے کا؟ لوگوں کو بتلائیے جو کچھ بتلایا جا رہا ہے عمل کرنے کے لیے بتلایا جا رہا ہے۔ فقط ایام عزا کی ثقافت، ایام عزا کی مجبوری نعوذ باللہ، یا ایام عزا کے کو بطور کلچر نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے بتلانے کے لیے لوگوں کے ہم شیعان علی، ہم محبان اہل بیت، نہیں، اس لیے ہم برپا کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ دین ڈوب رہا تھا، اس دین کو مشکل سے نکالنے کے لیے امام نے قربانی دی۔ آج بھی دین ڈوب رہا ہے، اور ہر سال ایام عزا اس دین کی تجدید کرتے ہیں، اس دین کو آکسیجن دیتے ہیں، اس دین کو ڈرپ لگاتے ہیں، اس دین کو طاقت کا انجیکشن دیتے ہیں۔ یہ ایام عزا ہیں جو آپ کو جو ہے ایک مقصدیت دیتے ہیں، نہ صرف آپ میں بلکہ معاشرے میں۔ آپ دیکھ لیے 2 مہینے 8 دن ہمارے یہاں گھروں میں کیا پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے بقرعید میں، وہی افراد خانہ جو ہے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رشیا میں کرملن ایک ان کا وہ تھا، غالباً کرمنل اسپاٹ ان کا شہر کا نام، کہ جہاں پر کمیونزم کو پھیلانے کے لیے ہر سال سالانہ تقریب ہوتی تھی۔ چنانچہ جب رپورٹ لی جاتی تو ایران سب سے پیچھے ہوتا، یعنی کمیونزم ہر جگہ پھیل رہا ہے، ایران میں نہیں پھیل رہا۔ تو بھائی ان کے ایجنٹ نے کہا، کمیونسٹ ایجنٹ نے رشیا کے، کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ ہر ملک میں تو کمیونزم پھیلا رہے ہیں، بتدریج گراف اوپر جا رہا ہے، ایران میں گراف اوپر جاتا ہے، پھر ایک دم سے نیچے آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اوپر، پھر نیچے آ جاتا ہے۔ کہیں گے سر ہم سال بھر کوشش کرتے ہیں، گراف اوپر جاتا ہے، ایام عزا آتے ہیں تو گراف نیچے چلا جاتا ہے۔ یقین کیجئے یہ عزاداری ہے جس نے ہمارے بچے کچھ ایمان کو تازہ دم رکھا ہوا ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیجیے وینٹیلیٹر ہے، فلاں تو موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں،
تو عزاداری ہمارے لیے وینٹیلیٹر ہے، ہمارے لیے آکسیجن ہے، ہمارے لیے ڈرپ ہے، ہم کو زندہ کیے ہوئے ایسا اگر نکال دینا اعوذ باللہ تو ہمارا ایمان منٹوں میں جسے کہتے ہیں منہدم ہو جائے، سیکنڈز میں زمین بوس ہو جائے۔ رمضان اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہے اور محرم ایمان کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اب آئیے اعلان موضوع کی طرف۔ ہمیشہ یاد رکھیے مجلس شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع کا اعلان ضرور کریں، اور اس اعلان کو دوران مجلس بار بار دہرائیں، کیونکہ مجلس میں کچھ لوگ 10 منٹ بعد، کچھ لوگ 15 منٹ بعد، کچھ لوگ بھی آدھے گھنٹے بعد، کچھ لوگ نیاز کے وقت آتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے موضوع کو دہراتے رہیں تو لوگوں کو پتہ چل سکے گا آپ نے جو آیات، روایات، حکایات سنائی ہیں اس کا کیا ربط ہے آپ کے موضوع سے۔ بہت سارے موضوع ہو سکتے ہیں جن پہ آپ تیاری کر سکتے ہیں، جو دور جدید کے تقاضے ہیں۔ استقبال امام زمانہ بہت اچھا موضوع ہے، کرنٹ موضوع ہے، ضرور ہونا چاہیے مختلف جگہوں پر۔ جو حالات دنیا کے عالمی سطح پر تبدیل ہو رہے ہیں، علامات ظہور امام کم از کم اس ملک میں تو پوری ہو رہی ہیں۔ قتل و غارت ہے، فحاشی ہے، شراب خوری ہے، زناکاری ہے، کرپٹ حکمران ہے، کون سی ایسی علامات ہیں، علامات ظہور امام میں، غیر حتمی علامات میں، جو پاکستان میں نہ پوری ہو رہی ہے۔ لوگوں کو یاد دلائیے کہ یہ وہی علامات ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، تو بعید نہیں ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور ہو جائے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ پتہ نہیں کب آئیں گے، کچھ نہیں پتہ، کوئی نہیں کہہ سکتا کب آئیں گے، آپ کو ہمہ وقت تیار رہنا ہے۔ کربلا میں خواتین کا کردار، کربلا کو بڑھانے میں خواتین کا کردار، کربلا کے پیغام کو پھیلانے میں خواتین کا کردار، خود اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے، خواتین اسلام کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ اس پیغام کو، کربلا کو اگر دیکھا جائے، سب سے مستند، سب سے پہلی راوی جناب زینب سلام اللہ علیہ، یعنی انتظار نہیں کیا، چار دیواری کا انتظار نہیں کیا، گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، فرش پہ بیٹھنے کا۔ بازار شام میں مصائب شروع، بازار شام میں معرفت الہی، معرفت اہل بیت شروع، یزید کے دربار میں کہ اتنا ملعون، اتنا ظالم بادشاہ کہ جسے پورے کوفہ کو خرید لیا، وہاں پہ آپ خاموش نہیں رہی۔ تو خواتین کو جناب زینب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کتنا پہنچ پاتا، ادھورا رہ جاتا۔ تو خواتین یہ نہ سمجھیں کہ بھئی مرد ذاکر کافی ہیں، علماء حضرات کافی ہیں، نہیں، آپ جناب زینب کے کردار کو نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے، کربلا میں کیا ہوا تھا کیسے پتہ چلے گا۔ تو آپ یہ سنت زینب سمجھ کے ادا کیجئے، فقط ایک رسم سمجھ کے نہ ادا کیجئے۔ تربیت اولاد بہت بہترین، آج کل جو نوجوان جس حساب سے لڑکے بچے بگڑ رہے ہیں، کیا ہونی چاہیے، کس طرح بیوی نے کیسے اپنے شہزادوں کی تربیت کی، ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ نوجوان اور پیغام کربلا لوگ بھول جاتے ہیں۔ نوجوان اکثر سبیلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، شامینے لگا رہے ہوتے ہیں، دریاں بچھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کام ہے ہمارا۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے کام کر لیا، سبیل لگا لی، مجلس کے لیے فرش اعضا بچھا دیا، ممبر کے لیے مائک ٹھیک کر دیا، سیکورٹی سنبھال لی، تو کیا مجلس کے دوران آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سیکورٹی پہ کھڑے ہوئے، لیکن کان کو ہمتون گوش کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرش اعضا پہ دو زانوں تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں ممبر کے سامنے پھر آپ مجلس سنیں، کہیں پہ بھی سن سکتے ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں شریک نہیں ہیں، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک، آپ سنیے اس کو۔ تو نوجوانوں سے بھی گزارش کیجیے کہ وہ اس مشن میں شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ میڈیا اور اسلام خود ایک اہم جسے کہتے ہیں کہ ٹاپک ہے، کس طرح میڈیا ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، عوام کو فحاشی میں مبتلا کر رہا ہے۔ سائنس کا دور ہے، ہر چیز کا ثبوت لوگ سائنس سے پوچھتے ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، آخرت ہو، ثابت کیجئے اگر دلائل موجود ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ انسان کو اس کے مزاج، اس کی زبان،
اور اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق پڑھانا اور سمجھانا چاہیے۔ تقابل گلوبلائزیشن کا دور ہے، ایک سیکنڈ میں نیوز یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے، انڈیا کیا، انگلینڈ کیا، امریکہ کیا، تمام مذاہب ایک نوک پر، ایک محور پہ آگے جمع ہو گئے۔ آپ کو بھی دیگر ادیان، دیگر فرقوں کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، بقدر ضرورت معلومات ہونی چاہیے۔ مادیت پرستی کتنا بڑا ایشو ہے، محرم میں مادیت پرستی کا مظاہرہ جو ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ فلاں کیا مجلس ہے، کیا تھا؟ قورمہ تھا۔ ارے ہم پوچھ رہے ہیں مجلس میں کیا پڑھا گیا، یہ تو یاد نہیں۔ ہاں کباب اچھے تھے، شیرمال تھوڑی سی پھیکی تھی، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ فلاں کیا مجلس ہے، تم جاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ ارے بھائی بڑی مشہور مجلس ہوتی ہے شہر کی، تمام لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون سی مجلس، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے وہاں پہ جو حلوہ پوری کا ناشتہ دیا جاتا ہے۔ مطلب مجلسوں کو نیاز سے جوڑ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ارے ان کیا مجلس ہو رہی، کن کیا، جہاں جن کے والیٹ پارکنگ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ اپنے رکشا کو والیٹ پارکنگ میں اس کی چابی تھما رہے ہیں۔ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے باقاعدہ، جسے کہتے ہیں کہ وہ بوفے ہوتا ہے اور لوگ اس بوفے میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور بہرحال عجیب و غریب جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ کارڈ چھپ رہے ہیں اور زبردستی انگلش میں چھپ رہے ہیں، انگلش میں ٹاپک، مجلس اردو میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انگلش میں مجلس میں ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو مولانا فلاں فلاں آف کینیڈا، مولانا فلاں فلاں آف آسٹریلیا، اب یہ کیا ہے؟ یہ مادیت پرستی تو نہیں تو کیا ہے؟ آپ اپنی مجلس میں عزاداری میں دنیا کو، لالچ کو، کھانے کو، لباس کو، لوگ کیوں کہتے ہیں دکاندار، ٹیلر حضرات کہ کالی عید آنے والی ہے، تیار ہو جاؤ، استغفر اللہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہم ہی لوگوں نے کریٹ کیا ہے، یہ فس ہم ہی لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہے کہ اب یہ آئیں گی 10 جوڑے سلوانے، ان کے 10 تک ہوتا ہے نا افسوس، اب یہ آئیں گی اتنے جوڑے سلوانے۔ آپ دیکھ لیجئے ایام ازاں سے پہلے عزاداری کے آداب سیکھیے، عزاداری سے پہلے تاریخ پہ، کربلا پہ کوئی کتاب پڑھ ڈالیے، یہ ہے تیاری۔ عزاداری سے پہلے مجالس، تقاریر، دروس، کتابوں کے ذریعے، واعظ، پند و نصائی کے ذریعے لوگوں کو بتائیں اس کی کیا اہمیت ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے بازاروں میں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ابھی ہماری کون سی نعوذ باللہ تقریب آنے والی ہے۔ تو عزاداری کو اس طرح نبھائیں کہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ عزاداری یہ ہے کہ آپ کو ہوش نہ ہو کہ آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کو ہوش نہ ہو آپ نے کیا کھایا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یقین کریں بڑے افسوس کے ساتھ مطلب رونا آتا ہے، اور مصائب سے زیادہ رونا آتا ہے کہ جب لوگ مصائب سن کے عاشور کے نکلتے ہیں اور جب نیاز کھا کے باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا حلیم تھا، بڑا مزیدار، کہاں سے آپ نے؟ ارے چھوڑیے ان باتوں کو، کبھی اور کر لیجئے گا نیاز کی باتیں۔ آپ آیات و روایت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ذاکر نے کیا پڑھا؟ مجلس سے گھر آتے ہیں، بھائی کیا ہوا بتائیے ان کو۔ آج انہوں نے ایک عجیب ایشو، ایک عجیب ماحول ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی مجلس میں گفتگو نہیں ہوتی۔ آپ مجلس سن کے آئے، جی ہاں، بس آ کے بیٹھ گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے۔ بتائیے گھر والوں کو آج عالم دین نے یہ پڑھا، آج ذاکرہ نے یہ نقطہ بتایا، آج بڑی اچھی روایت میں نے سنی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ کپڑوں کو دیکھ کے آپ فوراً بات کر لیتے ہیں، یہ کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کتنے گز لیا۔ پرس کو دیکھ کے آپ بات کر لیتے ہیں، کہاں سے آ رہی ہو، اچھا اپنی نن کے پاس سے آ رہی ہو، اچھا خیریت تو ہے، کیسی ہیں، کیا کر رہی ہیں، ان کے بچے کون سے اسکول میں۔ تو بھائی مجلس سے آپ آ رہی ہیں نا، تو مجلس کی باتیں کریں، مجلس کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو کہیے کہ نوٹ بک اور پین لے کے جائیں۔ ابھی کینیڈا سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، کہنے لگے میں کینیڈا کے ایک شہر میں مجلس پڑھنے گیا، میں حیران رہ گیا میں کس ملک میں ہوں۔ مجلس جہاں پڑھ رہا تھا، ممبر کے سامنے 2 بچے بیٹھے ہوئے اور قلم و کرتاس لیے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ میں مجلس کے بعد ان کے پاس گیا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہماری امی نے کہا ہے کہ مولانا صاحب جو بھی حدیث کہیں اس کو لکھو۔ اپنے بچوں کو کیوں، ہمارے بچے جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شاپر میں چپس، کولڈ ڈرنک اور بسکٹ کا سامان لے کے جاتے ہیں۔ ارے آپ کوئی کلفٹن جا رہے ہیں، سی بی یو پہ جا رہے ہیں آپ؟ ارے بچہ ہمارا تنگ کرتا ہے، کیوں تنگ کرتا ہے؟ آپ نے بچے کو بتایا ہے اٹس سو بورنگ، بالکل بورنگ ہے، کھلونے، ٹوائز، کلرنگ پینسل، آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے خود ان کو باور کروا دیا ہے
کہ بیٹا ہم پکنک اسپاٹ پہ جا رہے ہیں کہ تمہیں ان چیزوں سے دل بہلانا ہے. ارے جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح بچہ بیٹھ جائے گا, جس طرح آپ رو رہے ہیں اس طرح بچہ بھی رو جائے گا. یقین کیجئے ایران میں ہونے والی مجالس کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے, دیکھیے وہاں بچے کس طرح ادب اور ایٹیکیٹس کے ساتھ, وہاں دیکھیں ہم نے چپس کے تھیلے ماؤں کے ہاتھوں میں, بچوں کے ہاتھوں میں بسکٹس کے ریپرز, پھر بچوں کی توجہ, پھر خواتین کی توجہ ایک دوسرے کی طرف. تو خلوص تقویٰ چاہے وہ جوشن کبیر کیوں نہ ہو, لیلۃ القدر میں جو پڑھی جاتی ہے, اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں. بیٹا مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھو, میں بیچ بیچ میں پوچھوں گی مولانا صاحب کہاں پر ہے, دیکھیے انشاءاللہ اس کو عادت پڑے گی. کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بور ہو رہا ہے پھر کل کلا کو نعوذ باللہ نماز پڑھوانا چھوڑ دیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی بچے کو مجلس سمجھ نہیں آتی, نماز سمجھ میں آتی ہے, اس کو نہیں آتی سمجھ میں. بڑوں کو نماز سمجھ میں نہیں آتی, نماز میں جو سورہ پڑھ رہے ہیں, دعائے عرفات آپ نے پڑھی ہوگی وہ سمجھ میں نہیں آتی, تو کیوں پڑھتے ہیں؟ بہرحال ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. بچہ نہیں جانتا گانا کیا ہے, ایسی جگہ لے جائیں جہاں گانا گایا جا رہا ہو, پھر آپ آگے دیکھیں وہ گانا دہرا رہا ہوگا. تو بہرحال ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں, اور اس اثر کو قبول کرنے کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. مجلس کو مجلس رہنے دیجیے, اور بچوں کو سکھائیے ادب کہ 1 گھنٹے کیسے, 1 گھنٹہ انٹرنیٹ کے آگے وہ ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوگا, 1 گھنٹہ وہ کارٹون دیکھ لے گا, 1 گھنٹہ 45 منٹ وہ مجلس نہیں سن سکتا. لوگوں کو بتائیے کہ انقلاب ایران کے عالمی اثرات کیا ہیں. یزید پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. اس وقت کیا تقاضا ہے, اس وقت کیا تقاضا تھا, اور ہمارا اس میں کیا رول ہے. کوشش کریں کہ موضوع کو اپنے کلام سے, اپنی گفتگو سے جوڑ کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے موضوع کا اعلان تو کچھ کیا ہے اور گفتگو کچھ اور کرنے بیٹھ گئے, چاہے وہ کتنی اچھی گفتگو کیوں نہ ہو, لیکن اگر موضوع سے متصل نہیں ہوگی, ربط نہیں ہوگا, تو لوگ جو ہیں وہ بور ہوں گے, اور جو سنجیدگی سے مجلس سن رہا ہے وہ بڑا مایوس ہوگا. موضوع واضح ہو, عمومی ہو, تکرار موجود ہو, اور اس کے اندر ربط گفتگو ہو. مراحل سخن بیان کرنا نہ بھولیں کہ میری گفتگو میں سب سے پہلے مثلاً تزکیہ نفس کی تعریف ہے, اور پھر اس کے بعد دلائل میں دوں گا کہ کیوں تزکیہ نفس کرنا چاہیے, اس کے بعد اسباب, اس کے بعد نتائج کیا برآمد ہوں گے تزکیہ نفس کرنے کے بعد, اور اس حوالے سے ہماری عملی ذمہ داری کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. اور ہر مرحلے پہ ایک نعرہ صلوات بلند کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے آپ کا یہ مرحلہ ختم ہو گیا اور گفتگو کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. اس طرح لوگوں کے سامنے ترتیب رکھ کر آپ لوگوں کو بہتر طور پہ سمجھا سکیں گے. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں مجلس جو ہے وہ فضائل اور مصائب کا نام ہے, اس میں کوئی بات سمجھانی نہیں چاہیے, کوئی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ یہ غلط ہے. مجلس ایک منظم جامع تقریر کا نام ہے کہ جس میں الف سے لے کے یہ تک سارا اسلام پوشیدہ ہے, جیسے کوزے میں دریا. یہاں تک ہماری گفتگو تمام ہوئی. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات. جن لوگوں کے یہاں سالہ سال ایک ہی تاریخ یعنی 8 محرم کو مجلس ہوتی ہے, تو کیا وہ کوئی دوسری تاریخ کو مجلس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ نیت نہ کی ہو باقاعدہ تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ بہرحال آپ کسی بھی تاریخ کو مجلس کر سکتے ہیں. حصول علم کے لیے اگر ہمیں کسی یونیورسٹی کا رخ ہم کریں تو کراچی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے کورسز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی دینی معلومات بڑھانی ہے تو بہتر یہ ہے کہ مدارس میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کو کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی حوالے سے ڈگری حاصل آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. امام زمانہ سلام اللہ علیہ السلام کی نظر دی جا سکتی ہے کیا؟ اگر نہیں تو کیا چارتے معصومین کی نظر کرنا صحیح ہے؟ امام تو اس میں بھی شامل ہے. کوئی قباحت نہیں, دونوں اپنے اپنے طور پہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.